عمل ہمارے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ تو عمل اگر اچھے ہوں گے نا تو پھر ہی ہماری چھوٹ ہے آخرت میں، ہمارے عمل نہیں ابھی دیکھتا ہے، اس لیے ہماری جو ہے نا مصیبتیں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا ایک میں یہ بھی بات بتاؤں، لوگوں کے ذہن میں نا یہ آ جاتا ہے، غیر مسلم بھی ہوں چاہے اور ہوں، ان کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تو مصیبتیں ہی نہیں ختم ہوتی۔ ہوتا ہے نا کہ مسلمان بھی ہیں لیکن ان کو تو دیکھو ذرا غیر مسلم کتنی ترقی کر گئے اور مسلمان۔ اس کا تو جواب دیکھیں، ایک تو یہی ہے کہ یہ لوگ اب وہ عمل نہیں رہے، وہ ایمان نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو ڈیفینیٹلی یہی بات ہے۔ دوسری ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آزمائشیں لیتا ہے نا تو پھر وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کی ہی لیتا ہے۔ آپ دنیا میں کوئی جاب ہے نا، اگر اس کی مثال دیکھیں کتنی پیاری میں آپ کو دے رہی ہوں، ایک سادی سی مثال، ایک جاب ہے بہت ہائی لیول کی، اس کے لیے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، اب وہ ان کو ہی چنیں گے جو اس کے لائق ہیں، اور بڑے لائق اسٹوڈنٹ کو چن لیں گے، باقیوں کو نہیں وہ چنیں گے، چاہے جس طرح مرضی ہو، کہیں گے یہ والے کام ان سے ہی ہم کرا سکتے ہیں، باقیوں سے نہیں۔ اسی طرح اللہ نے جو جنت بنائی ہے نا، اس کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو چننا ہے جو کریم لے گا اللہ، بڑے پیارے لوگ چنے گا، ان کی آزمائش بھی ہوگی اور بڑی آزمائش ہوگی، بلکہ اللہ ایک جگہ تو اللہ کہتا ہے ان کو جھنجھوڑا جائے گا اچھی طرح، پھر دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون ہیں جو اس جنت کے مالک بن سکتے ہیں۔ جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی، میں آپ کو بتاؤں۔ پھر ہے وعد اللہ الذین آمنوا، پھر اللہ نے کہا کہ وعدہ ہے ان لوگوں سے۔ اچھا یہ جو آیت ہے نا، یہ حکمرانوں کے لیے، یہ جانشین تبھی بن سکتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان ہے نا، پاکستان نے آگے کوئی اور ملک کیوں نہیں بڑھایا، کسی اور ساتھ والے ملک کا جانشین کیوں نہیں بنا، کیوں نہیں اللہ نے اگلی زمینیں ان کو پھر دی؟ اس لیے کہ یہی دو کام ان میں نہیں ہے، نہ عمل، نہ ایمان اور نہ عمل۔ آپ دیکھیں کہ اس کام کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، ٹھیک ہے نا۔ باقی تو پیغمبروں کا ہم نے بڑا قصہ پڑھا ہے نا، دیکھ لیں، وہ بھی بڑی اچھی ہم نے ان کے قصے کہانیاں پڑھی ہیں کہ کیسے یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بن گئے، کہاں سے اللہ نے انہیں چنا تھا اور کہاں وہ آ گئے اور کس آزمائش سے وہ گزرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے وعدہ فرما دیا کہ آپ کی امت کو وہ زمین کا جانشین بنا دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر دیا کہ آپ کی ساری امت کو وہ زمین کا مالک بنا دے گا، وہ سردار بنا دے گا، ملک ان کی وجہ سے آباد ہوگا، اللہ کے بندے ان سے دل شاد ہو جائیں گے، ان کے خوف ان سے جاتے رہیں گے، امن و امان میں یہ لوگ آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوا تھا آپ دیکھیں کہ مکہ یعنی مکہ خیبر، بحرین اور جزیرہ عرب اور پھر یمن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی فتح ہو گئے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کی موجودگی میں، ان کی زندگی میں ہی یہ چیزیں ان کو فتح کر کے دے رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ بڑی آزمائشوں سے گزرے تھے یہ لوگ، یہاں تک کہ جو مجوسی لوگ رہتے تھے نا، مطلب دوسرے مذہب کے، مجوسی تو کس کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا وغیرہ کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت آ گئے اور ہدیہ دے کر، فدیہ دے کر رہتے تھے، جس کو ٹیکس کہتے ہیں، ماتحتی میں آ گئے،